کئی دفعہ جب میں نانا نانے کی قبر پر جاتا ہوں تو میں نے کئی جگہ کیسی قبریں دیکھی ہیں ان کے جو ہے نا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ توبہ نعوذ باللہ، کہ وہ قبریں نہیں ہیں، وہ قبریں ایک کھڈا بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر کوئی بالکل نشانی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی مینس کہ نہ لپائی، بیچ میں کیڑے گھس رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہ بالکل دھسی پڑی ہیں زمین کے اندر، ان کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے۔ بالکل یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جنہوں نے ان اولادوں کو ان کی اتنی کیئر کی، ان کو دھوپ چھاؤں برداشت کی، اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا۔ پوری زندگی ان ایک پر اپنی باپ چور کب بنتا ہے آپ بتائیں؟ ایک باپ 2 نمبر کام کب کرتا ہے؟ ایک باپ جو ہے نا ڈاکہ کب مارتا ہے؟ یا کسی بھی غلط قدم اٹھاتا ہے، وہ کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ اپنی اولاد کے لیے اٹھاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، بالکل وہ اپنی فیملی کے لیے اتنے سیکریفائس کرتا ہے، دنیا جہان سے لڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے۔ بہت زیادہ تانے اوبیسلی اگر وہ سنتا ہے، الٹا اس کے کام کر رہا ہے باوجود تو اس کو سننی پڑتی ہیں باتیں۔ چاہے اس نے بچپن کے اندر سونے کے نوالے سے چمچے سے کھائے ہو کھانا، اپنے ماں باپ کا لاڈ دلارا ہو، لیکن جب وہ اس ایج میں آتا ہے، جب وہ اپنی اولاد کے انڈر ہوتا ہے، کہ جب وہ خود ایک باپ کہلا رہا ہوتا ہے، تب وہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر جاتا، وہ اپنی چمڑی تک اتار کے بیچ دیتا ہے، کس کے لیے؟ اس اولاد کے لیے، کہ جب وہ مرے گا یا فوت ہوگا تو اس کا کوئی پڑھے، اس کو مینس کہ کچھ اس کا اجر ملے۔ نو، دعا کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر دعا کرنے کیا، ان کو ہم دیکھنے نہیں جاتے ہیں، ہم ان کی بالکل قبر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو جو اندر اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن جو بیچ میں ہے وہ سوچو، ہم صرف دیکھ کے ہمیں اتنا دکھ ہو رہا تھا، وہ سوچ کے ان کو کیا دکھ ہو رہا ہوگا بالکل کہ ہم نے جس کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، آج وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ہماری قبر پر بھی نہیں آ سکتے۔ اور اویس میں آپ سے ایک بات یہاں شیئر کرنے چاہوں گی، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایز اے مسلم، میں یہ بات کہوں گی مسلمس کے لیے، کہ جو مرنے کے بعد جو ہماری جو روحیں ہوتی ہیں نا، ہم پیرنٹس کی، جو جن انسان کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے، پیرنٹس یا جو بھی ہیں، تو ان کی جو روحیں ہر جمعرات، فرسٹ جمعرات سے ہر جمعرات آ کر بیٹھ کر دیکھتی ہیں کہ مجھے کون بخش رہا ہے، میرے لیے کون دعا کر رہا ہے، کون مجھے پڑھ کے بخش رہا ہے، کون میرے لیے کتنی فکر مند ہے۔ لیکن ان کو یہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ سب اپنی لائف میں بزی ہو گئے ہیں، میری پوری لائف کی انویسٹمنٹ، میری پوری محنت سب رائگاں گئی۔ اس سے بہتر تھا، وہ یہی سوچتے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ میں اپنے کے لیے کچھ کر لیتا، یہ کر لیتی، میں اپنے بارے میں سوچ لیتی، جو میری ابدی زندگی تھی، جو بالکل پرماننٹ ہے، یہ تو ٹیمپریری ہے ہماری لائف، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ میں نے اپنی پرماننٹ لائف کے، اتنے پیارے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے، اس کی اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرماننٹ لائف کے بارے میں نہیں سوچتے، جو انہوں نے ساری زندگی وہاں گزارنی ہے اور جو انہوں نے اکیلے فیس کرنی ہے۔ ایک اگر آپ دکھی ہو نا، آپ کے ساتھ 4 لوگ ہیں، آپ کو وہ دکھ فیل نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ تکلیف میں ہو اور قبر میں اکیلے ہو، اس سے بڑا دکھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جبکہ ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اچھے سے، کہ میں یہاں پر برا کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کا مجھے بھرپایا کرنا پڑے گا، مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی آخرت میں، میری اس چیز کی بخشش نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس اولاد کے لیے، کہ کاش کہ ان اولادوں میں سے کوئی ایک ہی ایسا اچھا بچہ نکل آئے گا جو کہ مجھے بخشوائے گا اس چیز سے۔ میں نے ان کے لیے سیکریفائس کیا ہے، ان کے لیے میں نے اگر کوئی برا کام کیا ہے تو مجھے اس چیز کی دعا جو دیں گے، مجھے جو اجر پہنچے گا، مجھے جو صلہ ملے گا، اس کے میں اس سے چھوٹ جاؤں۔ ان کو ایک امید ہوتی ہے ہم سے، کیونکہ ایک اولاد، جیسے فار ایگزامپل میری اولاد ہو، میں اسے ہمیشہ امید رکھوں گا کہ اگر میں ان کے لیے کچھ کروں تو مجھے ان سے پے بیک چاہیے۔ وہ لازماً نہیں کہ رزق یا پیسے کی شکل میں مانگ رہا ہوں گا، میں ان کو یہ پے بیک مانگ رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری لائف ان پر دی، وہ اپنی پوری لائف میں سے کچھ پل، مہینے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن یا سال میں ایک دن بھی بیٹھ کے اگر میرے لیے کوئی دعا کر دیں گے تو قیامت تک آپ کی جتنی لائف ہے، تو اگر آپ سال کے اندر بھی اگر ایک دن بھی آپ ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں یا پھر کوئی قرآن کی کوئی آیات پڑھ کے ان کو پھونک دیتے ہیں، ان کو بخشش، ان کی دعا کرتے ہیں، تو سوچیں اگر آپ 60 سال بھی آپ کی لائف ہے تو آپ 60 دفعہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے لائف کے اندر۔ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم روز قبر پر جائیں، ہم مہینے کے اندر ایک چکر لگا لیں، قبر کو دیکھ لیں، ہم باقی ڈیلی 5 ٹائم گھر نماز پڑھتے ہیں، ہم ایک دن میں 5 دفعہ ان کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے کوئی بھی عمل، ہمارا اسلام بہت آسان ہے، اسلام کے اندر کوئی بھی مشکلات نہیں ہے عائشہ، بالکل بھی نہیں ہے۔
اور مجھے یہ اس پر بھی ہم ایک بنائیں گے ویسے ویڈیو، کیونکہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم اتنی ٹف کام کرتے ہیں، ہم اتنے کمپٹیشن تو اتنا بڑھ گیا نا، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، بہت زیادہ بہت لائف فاسٹ ہو گئی ہے، بہت فاسٹ ہو گئی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے مقابلے کے پیچھے دھوپ میں کام کر رہے ہیں، ہم صبح سے رات تک، بلکہ کچھ لوگ تو رات میں بھی 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے سوتے ہیں، انہوں نے بس کام کرنا ہے، لیکن ہم جسٹ اپنے روم میں بیٹھ کر، سردیوں میں گرم روم ہوتا ہے، گرمیوں میں اے سی ہوتا ہے، ٹھنڈا روم ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کے صرف جانماز کے اوپر 5 ٹائم نماز نہیں پڑھ سکتے. اس پر میں بناؤں گی ویسے ایک ویڈیو، لیکن ابھی جو ہے وہ اگر ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں، بالکل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو ویورز، اگر آپ کی لائف میں پرابلمس ہیں، اگر آپ کی لائف میں مشکلات ہیں، یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بالکل ایکوریٹ چل رہا ہوں، میں اگر کوئی بزنس کر رہا ہوں، آپ لڑکے ہو یا لڑکی ہو، اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں میں بالکل صحیح چل رہا ہوں، تو مجھے لاس کیوں ہو رہا ہے، تو پلیز اپنا تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں کہ کہیں آپ نے اپنے پیرنٹس کو ناراض تو نہیں کیا ہوا، کہیں آپ نے اپنے آپ کے پیرنٹس آپ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. سب سے پہلے سوچیں اللہ آپ سے راضی ہیں، اس کے بعد پیرنٹس ہیں. ان 2 لوگوں کو، اگر ان 2 شخصیات کو، اللہ پاک کو اور اس کے بعد جو ہے پیرنٹس کو، اگر آپ راضی کر لیتے ہیں، تو میں نے بہت سے کھوٹے بھی کھڑے ہوتے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک انسان ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، بس میں کرنے لگے، میری ماں کی دعا تھی اور اللہ پاک نے مجھے اس میں ترقی دے دی، اور اب میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں. یہ ایسے مثالیں نہیں بنتی. تو اپنے پیرنٹس کو راضی کریں، ان سے بیٹھ کے بات کریں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں سوری کرنے میں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے رونے سے، پریشان ہونے سے. اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، اس سے بہتر ہے آپ پیرنٹس کو جا کے ان سے سوری کریں، ان سے کہیں، اور نیکسٹ اپنے جو ہے وہ دل میں سوچیں کہ میں ایسے کبھی بھی نہیں کروں گا. اگر آپ اپنے پیرنٹس کو راضی رکھتے ہیں تو یقین میں نے آپ کو رزق کی، آپ کی لائف میں جو ٹینشنز ہیں وہ آپ کو سولو ہوتی دکھائی دیں گی. اس بات پہ ضرور عمل کیجیے گا. اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں. آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہو، آپ میرڈ لائف ہو، آپ جس ایج میں بھی ہو، آپ کے اگر پیرنٹس آپ کے پاس ہیں، حیات ہیں، ان سے 5 منٹ دے دیا کریں، 10 منٹ دے دیا کریں. جنہوں نے آپ کو اپنی پوری لائف دے دی، ان کو 5 منٹ دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. 24 گھنٹے کے اندر یہ بہت اگر آپ معمولی سا وقت ہے. بالکل، اگر آپ تھکے ہوئے بھی ہو نا، آپ نے جانا ہے پہلے سلام کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ آج کا دن آپ کا کیسے گزرا، آپ کو کوئی مسئلے مسائل تھے یا ہیں، یا میں سولو کر سکتا ہوں، میں آپ کی کتنی ہیلپ کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کریں، دیکھیں آپ کی لائف بالکل چینج ہوتی ہے. آپ کو لائف میں چینجز آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خود فیل ہوگا. اور اگر اتنا بھی کچھ نہیں کر سکتے نا آشا، صرف اور صرف پیار سے جا کے ان کے پاس ایک مسکراہٹ دیں، اور ایک صرف پیاری سی جانے، ایک سکون کی 1 منٹ سے زیادہ 60 سیکنڈ سے اباب ان کو حق کریں. بالکل. اور ان کے پورے دن کی تھکاوٹ یقین مانے وہ ختم ہو جائے گی، اور نیکسٹ ڈے آپ بزی ہوں گے اپنے کاموں میں، لیکن وہ آپ کے لیے پورے دن دعا کریں گے، بہت خوش ہوں گے کہ آج میں نے جو کیا وہ مجھے آج مل گیا. ٹھیک ہے. یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، لفظ قلم سے، تلوار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں. اگر آپ کے ہارڈ الفاظ ہیں وہ کسی کا دل توڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اگر دل میں زخم جو ہے وہ بھر دیں گے، اگر آپ کے الفاظ جو ہیں، الفاظ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دعا کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا کہ دعا ہمیں کیسے کروانی ہے، یہ لینی ہے، دینی کیسے؟ ہاں، دعا کا یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ امی سے کہ امی دعا کر دیں، ابو سے کہ ابو میرے لیے تو دعا کر دیں. وہ آبویسلی کریں گے، وہ کرتے بھی ہیں، کبھی بد دعا نہیں کرتے پیرنٹس، لیکن اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کر رہا ہے، اس کا ایسے صلہ مل رہا ہوتا ہے. کیونکہ کچھ صلے ہمیں اس دنیا میں مل جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملیں گے. آپ نے کام ایسے کرنے ہیں، آپ نے ایکٹ ایسے کرنے ہیں کہ پیرنٹس کے دل سے دعا نکلے. یہ تو ایک جنرل سی بات ہے. آپ کو کوئی فرینڈ ہے نا، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، آپ دے دو کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. تو پیرنٹس، یہ ہمارے ایکٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی لوگوں میں ہمیں جو ہے وہ مقبول بناتے ہیں، ہمیں پیارا بناتے ہیں، ہمیں اچھا بناتے ہیں، نظروں میں ہاں اٹھا دیتے ہیں اور گرا بھی دیتے ہیں. تو پلیز اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ خیال رکھیں، بہت زیادہ ان کی امپورٹنس ویلیو جانیں. کبھی بھی نہ کہیں کہ ہمیں امی میرے لیے دعا کیجیے. ہاں جی بالکل. آپ ان کی کیئر اتنی کریں، ان کا خیال رکھیں، ہر چیز میں ان کے جو ہے نا پہلے ان کو آگے رکھیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو کبھی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی آپ بالکل. کو اپنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بالکل. اور آپ کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. آپ نے بھی کل کو پیرنٹس بننا ہے. ٹھیک ہے. تو پلیز اپنا بھی سوچئے، اپنے پیرنٹس کا بھی سوچئے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسے رشتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، جو کبھی، یہ جو 2 رشتے ہیں نا، یہ آپ کو کبھی اپنے سے علیحدہ نہیں کریں گے. اس ٹاپک پر تو بہت ساری باتیں ہیں، جتنی باتیں کریں صبح سے شام ہو جائے گی، بالکل باتیں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے. یہ اتنی عظیم ہستی عائشہ کہ ہم جتنا کہہ لیں اس کے بارے میں اتنا. اس کے لیے بہت زیادہ مثالیں بھی ہیں، بہت ہیں. میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا لاسٹ میں، پہلے آپ ختم کر لیں اپنی بات. بس میری ہو گئی، آپ بتائیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے. ایک جو ہے نا ایک چھوٹی سی فیملی تھی. ایک اس کا والد تھا اور ایک والدہ تھی. جو ہے نا انہوں نے ایک بیٹا تھا ان کا، اس کی جو ہے نا شادی کی.
جب شادی کر لی ان کی جو وائف آئی ماشاءاللہ سے وہ تھوڑی جو ہے نا ایجوکیٹڈ تھیں اور ذرا اوپر والے ماحول کی تھیں کہ مطلب کہ اوپن مائنڈڈ تھیں. تو پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا, ماشاءاللہ سے ان کے گھر ایک اولاد ہوئی, ان کا بیٹا پیدا ہوا. اور پھر کچھ دن ہوئے کہ مطلب ان کے جھگڑا شروع ہو گیا, آپس میں تلخ کلامی شروع ہو گئی, مطلب بہو کی نہیں بن رہی تھی ساس سے. تو وہ ہر جھگڑے میں ایک ہی بات کہتی تھیں کہ ہاں بھی ان کو جو ہے نا اولڈ ہاؤس چھوڑو, ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑو. اس کے بس منہ کے اندر یہی تھا کہ میں نہیں رہوں گی, آپ ان کو رکھ لو یا پھر آپ مجھے رکھ لو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا وہ تھا کہ ایک دن آیا کہ وہ جو لڑکا تھا جو ان کا بیٹا تھا ماں باپ کا اور وائف کا ہسبینڈ تھا, اس نے جو ہے نا تنگ آ کر ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ہاؤس چھوڑ دیا. اور جب وہ ان کو چھوڑ کے آیا تو واپس جو ہے نا ایک کیا نام ہے, کچھ ان کے پاس پرانے برتن پڑے ہوئے تھے, پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے مطلب اس بیٹے کے, اور کچھ دوسروں کو مینس کہ جو دوسروں کو وہ دیتے ہوتے ہیں باہر. تو وہ اس کی بیگم جو تھی اس نے اکٹھے کیے. بچے نے پوچھا کہ پاپا مما کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے بولا کہ آپ کے جو ابو کے جو امی ابو ہیں نا, یہ ان کے لیے جو ہے نا یہ جو پرانا سامان ہے ہمارا جو پرانا ہو چکا, جو ہم یوز میں نہیں آتا ہمارے, تو یہ ہم نے ان کو وہاں بھجوانا ہے اولڈ ہاؤس کے اندر. تو اس بچے نے کہا کہ اچھا ماما یہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس نے کہا جی بیٹا. اس وقت تو اس ماں کو فیل نہیں ہوا, وہ جو بہو تھی ان کی, کہ فیل نہیں ہوا کہ بچے نے ہمیں یہ کیا پوچھا اور بچے پہ اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں. کچھ دن گزرے, مینس کہ اس ٹائم تو وہ برتن اور جو کپڑے وغیرہ تھے وہ وہاں سامان ان کے پاس تک پہنچ گیا. تو کچھ دن گزرے, بچے کے جو ہے نا گلاس اور کچھ جو ہے نا چیزیں تھیں, کھلونے وغیرہ تھے اور کچھ کپڑے تھے, جوتے تھے, اور مطلب بچے نے تو اپنے مائنڈ سے سوچنا تھا نا, اس کے مائنڈ میں بیٹھ چکا تھا کہ یہ جو پرانا سامان ہے یہ کہیں بھی پھینکا نہیں جاتا. اس کے مائنڈ میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ جو ہے اب جب میں بڑا ہوں گا, میری بیگم آئے گی, تو میں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آنا اور یہ پرانا سامان میں نے اپنے امی ابو کے لیے رکھنا ہے. تو اس نے ایک چھوٹا سا باکس بنایا, اس نے ہر چیز جو ہے نا اس باکس کے اندر ڈال دی. جب اس کی ماں نے دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو آپ, تو بچے نے اسے بولا کہ مما آپ بھول گئی ہیں, یہ اگر میں یہ ابھی پھینک دوں گا تو پھر آپ کو جب میں اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آؤں گا تو پھر میں آپ کو کون سے سامان دوں گا. اسی لیے میں یہ جمع کر رہا ہوں کہ جب میں آپ کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آؤں گا, آپ کو اور ابو کو, تو پھر یہ سامان تو میں نے آپ کو دینا ہے وہاں پر. تو اس وقت اس عورت کی آنکھوں میں جو آنسو آئے اور اس کو ٹینشن پڑ گئی کہ اچھا تو یہ منس کے اس نے سنا تو پہلے بھی ہوا تھا نا کہ جو بو گے وہ کاٹو گے. تو آج اس کو ثابت کر دیا اللہ پاک نے اس بچے کی نظر سے, کہ اس کو یہ فیل ہوا کہ جو ہم نے کیا ہے بچے کے اوپر وہی اثرات ہیں اور کل کو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. تو اس لیے ویورز کے یہ چھوٹی سی مثال تھوڑی مینس کے ویڈیو ہم بنانے والے تھے تھوڑی سی, لیکن ماشاءاللہ کافی ہو گئی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کافی ٹائم گزر گیا اس ویڈیو کو, کیونکہ ایگزامپلس پہ ایگزامپلز ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے چھوٹی ہو ویڈیو, شارٹ ہو, لیکن جیسے کہ انسان کہتے ہیں کہ ایک ایموشنز میں بہہ جاتا ہے بندہ, تو نہیں پتہ لگتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو یہ چھوٹی سی بات تھی, ایسا ٹاپک ہی ایسا آج ہم نے چوز کیا, تو دل ہی نہیں کر رہا کہ مینس کہ ہم ویڈیو کو اینڈ کریں. مثالیں بہت ہیں. تو اپنے ویئرس جو ہے وہ اپنے پیرنٹس پر توجہ دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے دکھ درد شیئر کریں, ان کو فیل ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ اس عمر میں پہنچ گئے کہ وہ کسی کے محتاج ہیں یا وہ اکیلے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کا بچپن ہے اور آپ نے اب ان کو پالنا ہے. پہلے انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی, آپ کے بچپن کو دیکھا تھا, ٹھیک ہے, اب آپ نے ان کو دیکھنا ہے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی.